جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا عنوان تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ قرآن پاک میں امام الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے مبعوث ہونے کا، کہ اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا، مبعوث کیا، 3 جگہ پر صراحتاً ذکر آیا ہے۔ بعثت کا لفظ 3 مرتبہ آیا ہے، اور آپ تینوں کو اٹھا کے دیکھیں، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران اور سورۃ الجمعہ، تینوں کے اندر آپ کو امام الانبیاء کی بعثت کے تذکرے میں 4 بنیادی پیغام نظر آئیں گے۔ ذرا تینوں آیات غور سے سنیے اور 4 پیغامات کو بھی غور سے سنیے۔ سب سے پہلی آیت سورہ بقرہ 151 نمبر 151، سورہ بقرہ 151 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ یہاں بھی تعلیم کا تذکرہ، چونکہ تعلیمات مصطفیٰ آج کا ہمارا عنوان ہے۔ آج یہ دوسری آیت کے اوپر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے تعلیم اور تزکیہ، یہ آپ کو بنیادی طور پر نظر آئے گا۔ تیسری آیت سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتے ہیں، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ یتلو علیہم آیاتی، تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، تزکیہ نفس، اور ویعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم، والحکمہ، اور حکمت اور دانائی کی تعلیم۔ یہ 4 چیزیں آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گی، تلاوت، تزکیہ، تعلیم اور حکمت۔ تو تعلیمات مصطفیٰ، امام الانبیاء نے جو تعلیمات عطا فرمائی ہیں علیہ السلام نے، وہ اگر ہم حاصل کر لیں، رب کعبہ کی قسم، آج ہمارے گھروں میں تعلیم کی کمی کی وجہ سے فساد نہیں، آج ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں تعلیمات کی وجہ سے، تعلیمات کی کمی کی وجہ سے معاشرے میں تباہی اور بربادی اور فساد نہیں ہے، بلکہ تعلیمات مصطفیٰ کی کمی کی وجہ سے سارا فساد ہے۔ جب تعلیمات مصطفیٰ جس معاشرے میں آ جائے گی، جس محلے میں آ جائے گی، جس گھر میں آ جائے گی، جس گھرانے میں، جس معاشرے میں، جس قوم میں، جہاں پر آ جائے گی، وہ قوم یوں اٹھنا شروع ہو جائے گی۔ آج ہمارے گھروں کے سارے مسائل رب کعبہ کی قسم اس برکت سے ختم ہو سکتے ہیں اگر ہم تعلیمات مصطفیٰ پہ عمل پیرا اس کو سیکھنا شروع کر دیں، اس کو سکھانا شروع کر دیں۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلا باب جو کتاب لے کے نا، کتاب الایمان، اس کے متصل فوراً بعد، ایمان کے بعد، حالانکہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ساری باتیں ضروری ہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان کے بعد سب سے پہلا جو باب لائے ہیں، پتہ کون سا لائے؟ کتاب العلم، تعلیمات مصطفیٰ حاصل کرو، تعلیمات مصطفیٰ سے استفاد، اور باقاعدہ باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل بہ، کہ علم حاصل کرو بولنے سے بھی پہلے اور عمل سے بھی پہلے۔ کچھ بولنا ہے تو اس کا بھی علم حاصل کرو، اور کوئی عمل کرنا ہے تو اس کا بھی پہلے علم حاصل کرو۔ اس کو اتنی اہمیت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دے رہے ہیں، اور چونکہ پہلی وحی بھی یہی آ رہی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق،
اور آپ نے خود فرمایا انما بعثت معلما، رب نے مجھے معلم بنا کر بھیجا، اور ساتھ ہی فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تو اعلیٰ اخلاق، تربیت، تزکیہ نفس کے لیے. تو دونوں چیزوں کو قرآن نے بھی اکٹھا کیا. جہاں پر تعلیم کا لفظ ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، تعلیم اور تربیت، تعلیم اور تربیت. اگر تعلیم ہے اور تربیت نہیں ہے تو ایسے علم کو قرآن کہتا ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ گدھے کے اوپر کتابیں رکھ دیں تو اس سے وہ عالم یا حافظ یا وہ قاری شمار نہیں کیا جائے گا. ایسے ہی لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون. جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اس لیے علم حاصل کرنا ہے تو قرآن سورۃ الرحمن کے اندر علم حاصل کرنا ہے یا سکھانا ہے، دونوں کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. سورۃ الرحمن برکت کے لیے تو ہم سنتے ہیں، چلیں آج یہ وظیفہ بھی قبول فرمائیے. جس انسان کو جتنی مرضی ٹینشن ہو، جتنی مرضی مصیبتوں میں گرا ہوا ہو، سورۃ الرحمن کو یکسوئی سے پڑھے یا کسی اچھے قاری صاحب کی آواز میں سنیں، اللہ پاک گہری نیند بھی عطا فرمائیں گے اور انزائٹی کا بھی خاتمہ فرمائیں گے. عجیب طرح کا سکون محسوس ہوگا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ رب نے اس میں کیا سکون رکھا ہے. اس میں پیغام کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن، رحمان کی ذات وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی. تو گویا کہ اس میں یہ رہنمائی کر دی کہ تعلیم قرآن کے لیے رحمان ہونا، رحمان والی صفت، رحیم، مہربان، قدردان ہونا یہ بڑا ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہے تو نہ قرآن کی تعلیم حاصل کر سکیں گے، نہ قرآن کی تعلیم دے سکیں گے. اس لیے آپ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی خوبیوں کو قرآن میں اٹھا کے دیکھیں تو ایک خوبی بار بار آپ کو نظر آئے گی، انی لکم ناصح امین، انی لکم ناصح امین، میں امانت دار بھی ہوں. یعنی جو کچھ رب نے عطا فرمایا وہ بھی پورا پورا دینا ہے. اور ناصح کہتے ہیں درد مند، درد دل رکھنے والے کو، کہ درد دل رحیم کریم انسان جو ہوگا وہ تعلیم میں مصطفیٰ سے فیض یاب بھی ہوگا اور دوسروں کو بھی فیض پہنچانے کا رب اس کو ذریعہ فرمائیں گے. معلم کی یہ بنیادی دو صفات ہیں، امانت داری اور ناصح ہونا. اس لیے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نسلوں کو محبت پیار کے ساتھ یہ چیزیں دے دو، ادبو اولادکم ثلاث خصال، یہ مجھ سے علم حاصل کر لو اور یہ نسلوں کو دے دو، یہ آداب لے لو اور نسلوں کو دے دو. وہ نسلیں تمہاری بن جائیں گی، وہ نسلیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنے گی. پوچھا گیا اے اللہ کے محبوب وہ کیا علم ہے، وہ کیا رہنمائی ہے؟ تو فرمایا نسلوں کو 3 چیزیں دے دینا، حب نبیکم، سب سے پہلے اپنے محبوب کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کرنا علیہ الصلاۃ والسلام، وحب اہل بیتہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک گھرانے کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، اپنے گھرانے سے بڑھ کر پوری کائنات کے گھرانوں سے بڑھ کر اہل بیت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک گھرانے کی محبت، وتلاوت القرآن، اور قرآن پاک کی تلاوت کی محبت. شاعر کہتا ہے حضرت امام حسین کے بارے میں کہ وہ تو کربلا میں جا کے بھی تلاوت کو انہوں نے نہ چھوڑا. بڑے خوبصورت انداز میں شاعر نے کہا پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو، سر سجدے میں رکھ کر حسین نے یوں سنایا کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو. انہوں نے کربلا جا کے بھی تلاوت کو نہ چھوڑا. اور ہم نے روٹین میں بچوں کو تلاوت کرنا نہ سکھائی، نہ خود سیکھی، نہ بچوں کو سکھائی. تو 3 آداب بچوں کو دے دیں، آپ نے دنیا آخرت کی ساری بلائیاں برکتیں ان کو عطا کر دیں. بچوں کو آداب سکھانے کے لیے ماؤں کو حکم دیا کہ اپنے بچوں کو باپ کے لیے یہ آداب سکھاؤ، لا تسمہ بسمی، کبھی بابا کا نام لے کے نہیں پکارنا، ولا تمشی اماما، کبھی ان سے پہلے نہیں چلنا، ولا تجلس قبلہ، یعنی ہمیشہ پیچھے چلو. حسنین کریمین مولا علی کے پیچھے ہمیشہ چلا کرتے تھے، کبھی ان کی طرف کمر نہیں کی. رات کو ہمیشہ آگے چلتے تھے کہ دشمن حملہ کرے تو پہلے ہماری ذات پیش ہو. ولا تجلس قبلہ، کبھی بابا سے پہلے مت بیٹھنا. یہ ماں کا حق بنتا ہے اپنے بچوں میں یہ خوبیاں، آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات نہ کرے، نظریں جھکا کے بات کرے. اب آج امام الانبیاء نے خالی تعلیم نہیں دی بلکہ پہلے
عمل بھی کر کے دکھایا۔ ہر چیز میں آپ پورا ذخیرہ احادیث اٹھا کے دیکھیں، 3 لاکھ احادیث ہے نا، ایک مثال ہے، تو 2 لاکھ آپ کو عمل والی احادیث ملیں گی، 1 لاکھ آپ کو تعلیم والی احادیث ملیں گی۔ تو جو تعلیم دینا چاہتا ہے یا لینا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ڈبل زور لگائے عمل پر اور سنگل زور لگائے تعلیم پر۔ ہم ڈبل زور لگا رہے ہیں معلومات پر، معلومات اصل نہیں ہے، تربیت تزکیہ کے ساتھ علم حاصل کرنا۔ اس لیے اپنے اندر یہ معلم کے ذمے صرف تعلیم نہیں ہے بلکہ تربیت پہلے، قرآن اس لیے تعلیم تربیت ساتھ ساتھ انما بعثت معلما انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، دونوں چیزوں کو اکٹھا ذکر کیا ہے۔ خاص طور پر میں اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کو ایک بڑا خوبصورت خطبہ پیش کرنا چاہوں گا جو اوورسیز ہمارے پاکستانی بہن بھائی ہیں۔ اگر اس ایک خطبے کو رب کعبہ کی قسم سیکھ لیں، تعلیمات مصطفیٰ سے فیض یاب ہو جائیں، جو جعفر طیار بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کے جو بھائی ہیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نجاشی کے دربار میں جب انہوں نے پوچھا کہ تعلیمات مصطفیٰ کیا ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، تو جو پیش کی ہیں تعلیمات مصطفیٰ اس پہ ہم اس کو سیکھ بھی لیں اور عمل پیرا بھی ہو جائیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں، تو یہ غیر مسلموں کے اسلام میں لانے کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو ذریعہ بنائے گا کہ ہم ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں انسانوں کی رشد و ہدایت کا ذریعہ بنیں گے اگر یہ چھوٹا سا خطبہ ہم اس کو اپنے پلے باندھ لیں، جس کو جعفر طیار بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے جو نجاشی کے دربار میں پیش کیا۔ کیا کہا؟ انہوں نے پوچھا تعلیمات مصطفیٰ کیا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا کہا؟ یا ایھا الملک، اے بادشاہ، کننا قومن، ہم ایسی قوم، ہم ایسے لوگ، اہل الجاہلیہ، جہالت میں پڑے ہوئے تھے، نعبد الاصنام، بتوں کی پوجا پاٹ، ونأکل المیتہ، مردار کھاتے تھے، حلال حرام کی تمیز نہیں تھی۔ کننا قومن اہل الجاہلیہ ونأتی الفواحش ونقطع الارحام، ہم بے حیائی کے مرتکب، حیا ہمارے پاس نہیں تھی، جو معاشرہ چل رہا تھا، صلہ رحمی، قطع تعلقی، صلہ رحمی نام کی کوئی چیز نہ تھی، نقطع الارحام، قطع تعلقی، کوئی تمیز نہیں کہ میرا رشتے میں کیا لگتا ہے، یہ معاشرے کے اندر چیز ختم ہو چکی تھی کہ کوئی رشتہ داری کبھی کوئی پاسداری کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے حالات تھے۔ ونسیء الجوار، پڑوسیوں کا کوئی خیال نہیں، ظلم زیادتی، جو چیز ہاتھ میں آ رہی ہے بس اس کو رگڑا جا رہا ہے اور کوئی احساس نہیں کہ میرا پڑوسی ہے۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے پڑوسی کا اکرام کیا، پڑوسی کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کے ساتھ وقت گزارا ہے، چاہے وہ فیکٹری میں، چاہے وہ رکشے میں، جہاز میں، جہاں آپ کے ساتھ اکٹھا، ہم سایہ، جہاں سایہ اکٹھا ہو جائے وہ پڑوسی بن گیا۔ جس نے اس کا اکرام کیا، امام الانبیاء نے فرمایا اس نے گویا کہ میرا امام الانبیاء کا اکرام کیا۔ من آذا جارہ فقد آذانی، جس نے پڑوسی کو اذیت پہنچائی اس نے امام الانبیاء کے دل کو دکھ پہنچایا۔ تو کہا یہ ساری بیماریاں ہمارے اندر تھی۔ ونسیء الجوار وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفُ، اور قوی جو طاقتور تھا وہ ضعیف سے لے کے کھا رہا تھا۔ وَكُنَّا عَلَىٰ ذَلِكَ، یہ ساری بیماریوں پہ ہم تھے۔ حتیٰ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا، حتیٰ کہ رب نے ہمارے اوپر کرم کیا، فضل فرمایا اور امام الانبیاء کو ہمارے اوپر مبعوث فرمایا، نازل، ان کو ہماری طرف نبی بنا کر بھیجا۔ نعرف نسبہ وصدقہ، ہم ان کے نسب مبارک کو بھی جانتے ہیں جو ان کے کزن ہیں، چچا زاد بھائی ہیں۔ وصدقہ، ان کی صداقت کو بھی، وامانتہ، ان کی امانت کو بھی جانتے ہیں۔ وعفافہ، ان کی پاک دامنی کو بھی جانتے ہیں۔ ایسا پاک دامن، ایسا امین، ایسا صادق، ایسا صفات والا میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا۔ فدعانا الی اللہ، اس مبارک ہستی نے آ کر ہمیں تعلیمات کیا دیں؟ الی اللہ، سب سے پہلے اللہ کی دعوت کو ہمیں سکھایا، اللہ کی طرف بلایا، لنوحدہ، کہ ہم رب کی توحید کا اقرار کریں، ونعبدہ ونخلع ما کننا نعبد نحن وآباؤنا من دونہ من الحجارۃ والاوثان، بتوں کی پوجا پاٹ چھوڑ کر رب اکیلے کی توحید کو اپنے دلوں کے اندر اپنائیں۔ وامرنا، یہ ذرا سنیے گا، سب سے پہلے توحید کا حکم دیا، اس کے بعد وامرنا، توحید کے بعد، ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز بصدق الحدیث، سچ بولنا۔ ہم چاہتے ہیں کہ غیر مسلموں کو مسلمان کریں، جیسے جعفر طیار ایک غیر مسلم بادشاہ کی بارگاہ میں، سارے غیر مسلم بیٹھے وہاں یہ دعوت دے رہے ہیں اور رب نے سب کو اسلام کی دولت
عطا فرمائی اور انہی کا جنازہ امام الانبیاء نے غیبانہ طور پہ پڑھایا۔ کیا وہاں دعوت پیش کی ایمان کے بعد کہ ہم توحید پہ آئے، وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، سچ بولنے کا ہمیں حکم دیا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، امانت کے اندر کبھی خیانت نہ ہو اس کا حکم دیا۔ وَصِلَةِ الرحم، اور رشتہ داروں کو جوڑنے کا حکم دیا، کبھی قطع تعلقی نہ کرنا۔ جو صلہ رحمی کرتا ہے رب اس کی زندگی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ رب میری زندگی میں اور رزق میں اضافہ فرمائے، وہ رشتہ داروں سے محبت اور پیار کرنا شروع کر دے، رب اس کی عزت اور رزق میں اضافہ فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَحُسْنِ الْجَوَارِ، پڑوسیوں کا خیال، پڑوسیوں کا احساس، وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ، حرام چیزوں سے رکنا، وَالدَّمَا، اور خون بہا سے روکنا اپنے آپ کو، قتل و غارت سے اپنے آپ کو روکنا، وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ، ہر بے حیائی کے کام سے ہمیں روکا، وَقَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹ بولنے سے روکا، وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ، کسی یتیم لاوارث کا مال کبھی ہڑپ نہ کرنا، وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ، اور خاص طور پہ روکا کہ کسی پاک دامنہ عورت کے اوپر کبھی الزام مت لگانا۔ جو پاک دامنہ عورت پہ الزام لگاتا ہے، اگر ہو سکے تو سورہ نور ضرور، مرد بھی عورتیں بھی، خاص طور پہ اللہ کے محبوب نے علیہ السلام نے فرمایا عَلِّمُوا نِسَاءَكُمْ سورۃ النور، سورۃ النور خاص طور پہ عورتیں ضرور پڑھیں۔ عورتوں کے ایسے حقوق بیان ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ فرمایا جو کسی پاک دامنہ عورت پہ الزام لگاتا ہے اس کو 3 طرح کی سزائے قرآن نے پیش کی ہیں، اس کو 80 کوڑے مارے جائیں، اس کی کبھی شہادت قبول نہ کی جائے، اور رب کے کاغذ میں اولئک هم الفاسقون، یہ سب سے بڑا فاسق اور فاجر ہے۔ تو ان چیزوں سے منع کیا کہ اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ السلام کی تعلیمات سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں،